السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے پروگرام ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کو صحت سے متعلق کچھ مفید باتیں بتاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھ سکیں، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس لیے ہم آپ کو ہیلتھ ٹپس لے کر آپ کو احتیاط برتنے کے لیے کئی اہم تجاویز پیش کرتے ہیں۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ انناس یعنی کہ پائنیپل شاہانہ خصوصیات سے بھرپور، منفرد اور مزیدار پھل۔ انناس غالباً تمام پھلوں میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والا پھل ہے۔ یہ ہیرے کے شیپ نما ابھار کے درجنوں پھلوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے ہر ایک واحد پھول کا پھل ہوتا ہے اور یہ سب مل کر ایک انناس پائنیپل بناتے ہیں۔ اس کا ٹاپ ایک بڑے پائن کون سے مشابہ ہوتا ہے، جس پر خاردار گرے گرین رنگ کے پتوں کا ایک ترا شہ پر ہوتا ہے۔ کسی بھی فروٹ پلیٹر میں سالم انناس ایک قابل دید اضافہ ہوتا ہے۔ اس پھل کی خوشگوار منفرد مہک بھی نہایت فرحت بخش ہوتی ہے۔ انناس نہایت ہمہ گیر پھل ہے اور اس کی مٹھاس، ترش ذائقہ مختلف اقسام کی ڈشز کو ایک جداگانہ ٹیسٹ عطا کرتے ہیں۔ جنوبی اور وسط امریکہ میں انناس کی کاشت صدیوں سے کی جاتی تھی، البتہ کرسٹوفر کولمبس نے 1493 میں اپنے ویسٹ انڈیز کے بحری سفر میں اسے دریافت کیا۔ اس کی غیر معمولی نمود اور فلیور نے اسے شجدر کر دیا ہے اور وہ ان میں سے چند اہم اپنے ہمراہ یورپ لے آئے ہیں، جہاں اسے نہایت حیرت و تعجب سے دیکھا گیا ہے۔ اس کی نایابی اور گراں قیمت کی بنا پر یہ مہمان نوازی کی علامت بن گیا ہے اور مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بیشتر مکانوں کے گیٹ پوسٹ پر پتھر کے تراشیدہ انناس آویزاں کیے جانے لگے۔ شیشہ گھروں میں پہلی مرتبہ جو انناس پک کر تیار ہوا وہ فرانس کے بادشاہ لوئی بینچ دہم کے پیش کیا گیا، جس کی سند پسندیدگی نے اس پھل کی قدر و قیمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ انناس اب دنیا کے تمام مہاری ٹراپیکل خطوں میں پیدا ہوتا ہے۔ انناس کی سینکڑوں اقسام ہیں، جن میں بہت بڑے سے لے کر چھوٹا پھل ہوتا ہے۔ یہ اقسام نام کی نسبت سے شاذ و نادر ہی فروخت ہوتی ہے، البتہ سویٹ گولڈ بعض اسٹوروں اور مارکیٹوں میں جانا پہچانا لگتا ہے۔ اس کے چھلکے کی رنگت اور رینج سے لے کر سبزی مائل زرد تک ہو سکتی ہے، جبکہ اس میں رس کی مقدار اور مٹھاس کا انحصار سیزن پر ہوتا ہے۔ انناس میں وٹامن سی اور ڈائٹری فائبر ریشہ وافر مقدار میں ہوتا ہے اور یہ فی 100 گرام لگ بھگ 46 کلو کیلوریز فراہم کرتا ہے۔ اس میں برومیلین نامی انزائم پایا جاتا ہے جو ہاضمے میں مدد دیتا ہے، اس لیے کسی بھی بھرپور کھانے کے بعد آخر میں کھائے جانے والے پھلوں کے لحاظ سے یہ ایک پرفیکٹ پھل ہے۔ انزائم پروٹین کو توڑ سکتا ہے، اس لیے یہ گوشت گلانے کے کام بھی آ سکتا ہے، لیکن جیلاٹن کو سیٹ ہونے سے روک دے گا۔ ایسا موٹا گداز انناس منتخب کریں جو اپنے سائز کے لحاظ سے وزنی محسوس ہو اور اس کی کلفی سخت اور تازہ ہو۔ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا یہ پھل پکا ہوا ہے، نچلے پتوں میں سے ایک پتے کو جھٹکے سے توڑ لیں، وہ بآسانی ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس پھل کو خریدنے سے گریز کریں جو دیکھنے میں بے جان لگ رہا ہو، اس پر داغ دھبے ہوں یا مرجھا چکا ہو اور پتے براؤن ہو چکے ہوں۔ خریداری کے فوراً بعد پھل کو جلد از جلد استعمال کر لیں۔ سالم انناس کو فریج میں نہ رکھیں، البتہ چھلکا اتارے ہوئے سلائس شدہ یا کیوب بنے ہوئے انناس کو ایئر ٹائٹ ہوا بند کنٹینر میں 3 دن تک چلڈ رکھا جا سکتا ہے۔ تازہ چھلکا اتارا ہوا اور سلائس شدہ انناس بھی دستیاب ہوتا ہے، اسے بھی لازمی یک ٹھنڈا رکھیں۔ دونوں ہی بطور اسنیک کھائے جا سکتے ہیں یا پھر کیک اور پڈنگ بنانے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ خاشیں اور رگز کی شکل میں انناس سیرپ یا جوس میں دستیاب ہوتا ہے۔ یہ اسٹور کرنے کے لحاظ سے کارآمد کپ بورڈ آئٹم ہوتا ہے، لیکن تازہ انناس کی خوشگوار مہک سے محروم ہوتا ہے۔ بازار میں کرش شدہ انناس بھی دستیاب ہوتا ہے۔ انناس بذات خود بے حد لذیذ ہوتا ہے، چاہے خاشوں کی شکل میں ہو یا قطلوں کی شکل میں ہو۔ بعض لوگ اس میں شوگر سیرپ کے ساتھ سوڈا واٹر شامل کرنا پسند کرتے ہیں، جبکہ ایک اچھے انناس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اور رگو کالی مرچ کی گرائنڈنگ اس کے فلیور میں حیرت انگیز اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ دیگر پھلوں کے ساتھ بھی نہایت اچھا رہتا ہے۔ ایک کھوکھلے انناس کا خول جو کہ کلقی کے ساتھ مکمل ہو فروٹ سیلڈ یا ٹراپیکل فروٹ شربتوں کے لیے قابل دید کنٹینر کا کام دیتا ہے۔ ناظرین فی الحال بس اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ دوبارہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے روبرو اور بھی مزیدار اور ہیلتھ ٹپس لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔